بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 3۔ آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ باجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ 480 درہم مہر مقرر کیا گیا۔ اس سیدۃ النساء کا جہیز تھا 1 چادر، 1 تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا، 1 چمڑے کا گدا، 1 بان کی چارپائی، 1 چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، 2 مشکیزی اور 1 چکی۔ چکی پیسنا اور گھر کے سب کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ دونوں جہاں کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح، جہیز اور مہر یہ ہے، اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے۔ کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں دین و دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسری اولاد زندہ نہ رہی، صرف دختری اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں پھیلی۔ لیکن بیٹیوں میں بھی صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد باقی رہی۔ صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی، بعض کی زندہ نہ رہی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نکاح فرمایا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں اور ہجرت حبشہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے بعد 3 ہجری میں ان کی دوسری بہن ام کلثوم کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کر دیا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذی النورین ہوا۔ 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی ہوتی تو اس کا بھی نکاح عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیتا۔ عورتیں یاد رکھیں، سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ناراضگی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات، دنیا و آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں۔ باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 29 برس میں پہنچی تو اور خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 11 ہیں جن میں 2 سامنے وفات پا گئیں اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھیں، اور یہ باجماع امت صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ امت کے لیے 4 سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورت نکاح جمع کرنا جائز نہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سکران بن عامر کے نکاح میں تھیں، اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادی ہیں، 6 برس کی عمر میں تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصت ہوئیں، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 17 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 9 سالہ مصاحبت سے آپ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، اس کا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کسی مسئلہ میں شک ہوتا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، پہلے انیس بن خزافہ کے نکاح میں تھی، ان کے بعد ہجرت سے دوسرے یا تیسرے برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المساکین کے نام سے معروف ہیں، پہلے نفیل بن حارث کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ دونوں مسلمان ہو کر حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں پہنچ کر عبید اللہ بن جحش نصرانی ہو گیا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دے۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا، 400 دینار مہر خود ہی ادا کر دیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہندہ ہے، پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی جن سے اولاد بھی ہوئی جمادی الثانی ہجری میں، اور بعض روایات کے مطابق 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارث سے کرنا چاہا تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا متبنی بنا رکھا تھا، مگر چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پسند نہ کرتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئی۔ 1 سال کے قریب زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہیں، مگر چونکہ طبی موافقت نہ تھی، ہمیشہ رنجیدہ رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر طلاق سے روکا، لیکن پھر کسی طرح موافقت نہ ہوئی۔ جب وہ آزاد ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن اس وقت عرب کے خیال میں متبنی یعنی منہ بولا بیٹا کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح سے رکتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یاد رہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی، اس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ سورہ احزاب غرض 4 ہجری میں اور بعض روایات کے موافق 5 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنی اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے بعد حرام نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔ لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس نکاح کے متعلق جو کچھ ہم نے کہا نہایت صحیح روایات حدیث میں لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لاکھوں روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گھڑی ہوئی ہیں، جن کو بعض مسلمان مورخین نے بھی بلا تنقید نقل کر دیا ہے، وہ محض جھوٹ اور افطرا ہے۔ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ صرف ان کی خصوصیت تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھی۔ پہلے کنانہ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں تھیں، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ خزائیہ بن المسلک کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور اس کی بدولت تمام قبیلہ آزاد ہو گیا اور ان کے باپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ اول مسعود بن عمر کے نکاح میں تھیں، اس نے طلاق دے دی تو اورحام سے نکاح ہوا گیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ازواج میں سے ہیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کے علاوہ وہ بعض خواتین سے نکاح ہوا مگر ان کو شرف مصاحبت حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ قبل از رخصت ہی بعض سے علیحدگی ہو گئی، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا اور پھوپھیاں عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، حارث، زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب، عبداللہ، جن میں سے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، باقی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سب بھائیوں میں سے چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 ہیں: امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ۔ آپ کی پہرہ داری کرنے والے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی، اور ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انصاری نے غزوہ احد میں، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خندق میں، اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وادی قرا میں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کریں گے، تو پہرہ داری اٹھا دی گئی۔ بنائے کعبہ اور قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتفاق امین تسلیم کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال ہوئی تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا، اور قبائل قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر رکھا تھا کہ اس کی تعمیر میں زیادہ حصہ لیا جائے۔ چنانچہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی تاکہ کوئی جھگڑا پیش نہ آئے۔ اسی طرح تقسیم عمل کے ساتھ بنائے کعبہ حجر اسود کی حد تک پہنچ گیا، لیکن اب حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے، یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیمان ہونے لگے۔ قوم کے بعض سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا
کہ مشورہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکالیں اور اس غرض کے لیے مسجد میں جمع ہوئے۔ مشورہ میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازہ میں داخل ہو وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے، اس کے حکم کو ہر شخص درست قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے۔ خدا کی قدرت کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازہ سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے، یعنی ایک چادر پھیلا دی اور اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلہ کا منتخب آدمی چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے۔ اس طرح کیا جب بنیاد تک پہنچ گیا تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ ابن حشام اس واقعے کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ جاری ہے مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔